حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک وصیت جو آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی عمر کے آخری حصے میں فرمائی، وہ وصیت آپ تک پہنچا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور یہی آج کی اس گفتگو کا نچوڑ اور حاصل ہے۔ آپ نے اپنے 2 صاحبزادگان تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ فتح العیوب جو آپ کی کتاب ہے اس میں یہ وصیت آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ بیٹا آپ کو میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دینا۔ تو حضور غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، ابا حضور ارشاد فرمائیے، آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے سر ماتھے پر۔ آپ نے فرمایا بیٹا شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرنا، شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرنا اور تقوی پر اپنی بنیاد رکھنا۔ بس یہ 2 جملے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی کرنا۔ شریعت کے ظاہری احکام کیا ہیں؟ نماز، یہ شریعت کا ظاہری حکم ہے، اس کی پابندی ہر حالت میں ہے۔ رمضان المقدس کے روزے، یہ شریعت کا ظاہری حکم ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا، یہ شریعت کا ظاہری حکم ہے۔ استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے گھر جانے کی تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ شریعت کا ظاہری حکم ہے۔ اب وہ شخص یا وہ نام نہاد پیر جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، اور جب اس سے کہا جائے کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ کہے کہ جناب میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روحانی طور پر وہاں پہنچتا ہوں، وہاں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص مکار ہے، ایسا شخص فریبی ہے، اور جھوٹے کے بارے میں رب کا اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ شہنشاہ بغداد کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ جو ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، وہ جو ان کی 11ویں شریف دیتے ہیں، ذرا اس وصیت کو وہ سنیں، اس سر کی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کانوں سے سنیں اور اپنے سینے میں جگہ دیں۔ اگر شریعت کے وہ پابند نہیں تو ان کی محبت کھوکھلی ہے۔ وہ تو وصیت یہ کر رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا شریعت کے ظاہری احکام ان کو کبھی فراموش نہ کرنا، کبھی فراموش نہ کرنا، اور تقوی پر بنیاد رکھنا، تقوی پر بنیاد رکھنا۔ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہے تقوی۔ فتویٰ کیا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضور بسا اوقات ہم یہ گلی بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی سی بارش جب برستی ہے تو کچھ کیچڑ وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اگر وہ کپڑوں کے اوپر کیچڑ پڑ جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چند چھینٹیں پڑ جائیں، چند چھینٹیں پڑ جائیں لباس کے اوپر تو دھونا فرض نہیں ہے، خشک ہو جائے اس کو ویسے ہی آپ کھرچ لیں۔ لیکن یہ جو ہاتھ کی گولائی ہے نا اندر، یا یوں کہہ لیجئے 1 درہم، یا آج کی اگر بات کروں تو یہ 1-2 یورو کا سکہ جو ہے، اس کے برابر اگر یہ چھینٹیں پڑ گئے ہیں تو اس کو دھونا فرض ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ یہ آپ نے کیا دیا؟ فتویٰ۔ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ فتویٰ اور تقویٰ کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت فرمائی کہ ایک تو ظاہری جو احکامات ہیں شریعت کے، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا کیا فرمایا کہ تقوی پر بنیاد رکھنا، صرف فتووں پر نہ چلنا بلکہ جو اوپر والا درجہ ہے تقوی، اس پر چلنا ہے۔ اب امام عالی مقام نے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہاتھ کی جو گولائی ہے اگر اس کے برابر چھینٹے پڑ گئے ہیں تو دھونا کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک مرتبہ آپ خود سر راہ چل رہے تھے اور چند 1 چھینٹے آپ کے لباس پر پڑے، یعنی وہ چھینٹے اتنے نہیں تھے کہ جتنا آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہاتھ کی گولائی کے برابر، بالکل 2-4 چھینٹے پڑے۔ آپ نے کہا بھی قریب وہ پانی ہے، تو شاگرد جو تھے آپ نے کہا جی حضور پانی ہے، پانی دیا، آپ نے اس کو دھونا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک شاگرد نے کہا
کہ اے استاد محترم، اے امام، آپ نے تو فتویٰ یہ دیا تھا کہ ہاتھ کی گلائی کے برابر ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، لیکن یہ تو چند چھینٹیں پڑے اور آپ تو بے قرار ہو گئے اور آپ نے اس کو دھویا ہے۔ اس وقت امام نے یہ فرمایا، بیٹا وہ جو میں نے کہا تھا وہ فتویٰ ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ جو کہا تھا وہ کیا ہے؟ فتویٰ ہے۔ فتوے کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بچو۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد، پیران پیر، جو تمام ولیوں کے پیر ہیں، ان کی وصیت کہ ظاہری احکام جو شریعت مطہرہ کے ہیں کبھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور تقوی پر اپنی بنیاد رکھنی ہے، تقوی پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر محبت کا ہم دم بھرتے ہیں ان سے تو ہمیں ان کی سیرت سے یہ نور لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔